وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ میں ایسے پاک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں. میرے دائیں طرف پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ پیر سید علی سجاد حیدر دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت کہنے والا شریف حفید قدوۃ السالکین حفید قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین قبلہ خواجہ سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ تشریف فرما ہیں. میرے بائیں طرف علم کے پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت قبلہ قاری خالد محمود صاحب تشریف فرما ہیں. پھر آگے شیخ عمر سلیم حسینی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. اور مختصر وقت میں سب سے پہلے تو برخوردار مولانا محمد عامر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے. ہم سب ان کی اس خوشی میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو تکمیل حفظ قرآن کی سعادت عطا فرمائی. اور میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ اس بچے نے حفظ قرآن کا آغاز ہمارے جامعہ رسولیہ اسلامک سینٹر مانچسٹر انگلینڈ سے کیا تھا. ہم نے وہاں ایک ادارہ بنایا ہے مانچسٹر کے اندر میں نے، اور اس ادارے میں اس بچے نے، ان کے صاحبزادے نے، کہاں ہے وہ ادریس بیٹا جی، اس کی دستار بندی کرنی ہے نا جی، اس کی دستار ہونے والی ہے، اس کی ماشاءاللہ اس کی یہ دستار موجود ہے اور یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے اس کی حفظ قرآن کی. یہ بچہ آ رہا ہے جس نے 30 پارے اپنے سینے کے اندر جمع کیے ہیں. این گنجد در زمینوں در سما گنجدیں در سینہ اطفال ما. این گنجد در زمینوں در سما، قرآن نہیں سماتا تو زمین و آسمان میں نہیں سماتا. گنجدیں در سینہ اطفال ما،
اور سمانے پہ آتا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں سما جاتا ہے۔ تو اس بات کی خوشی ہے، ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو وہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو نزلت فی بیت احدکم فما بال من قرأ القرآن۔ فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور جو قرآن میں ہے اس پر عمل بھی کیا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا۔ یہاں میرے خیال میں پڑھنے سے مراد صرف زبانی اوپر دیکھ کر پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ حفظ کرنا ہے، حفظ کرنا ہے۔ کبھی کبھی قرأ بمعنی حافظہ بھی آتا ہے، سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو حفظ کرائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ تو جس نے قرآن پڑھا، وہ عامل بما فیہ، اور اس پر اس نے عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کے والدین کو روز قیامت وہ نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ محبت سے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ لو نزلت فی بیت احدکم، کہ اگر سورج وہاں سے اتر کے تمہارے گھر میں آ جائے تو جو روشنی ہو سکتی ہے ان کے اس تاج کی روشنی اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ اور آگے فرمایا جب اس کے والدین کی یہ عظمت ہوگی کہ ان کو یہ تاج پہنایا جائے گا تو خود حفظ کرنے والے شخص کا کیا حال ہے۔ تو یہ مبارک ہو آپ کو، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں تھوڑی سی حاضری شان ختم نبوت پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بولو کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ قادیانی کہتے ہیں کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے۔ کوئی بھی سلسلہ شروع کیا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو آخری ہوتا ہی ہے نا۔ کوئی ٹرین ہو تو اس کے ڈبے لگا دیے جائیں تو کوئی نہ کوئی تو ڈبہ سب سے لاسٹ میں ہوگا ہی نا۔ تو لاسٹ ون ہونا یہ کون سی فضیلت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، میں ترجمہ اور تفسیر پہ جانے سے پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ آپ کی شان ختم نبوت ہی میں جمع ہو گئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم رقموں کو جمع کرتے ہیں کہ 10، یہ 15، یہ 20، یہ 100، یہ 1000، یہ لاکھ، جتنی رقمیں آپ جمع کر لیں ان سب کو آپ آخر میں ٹوٹل لگاتے ہیں۔ وہ جو ٹوٹل آتا ہے نا ساری رقموں کا، وہ آخر میں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ جو ساری رقموں کا ٹوٹل ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عظمتیں عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو عظمتیں عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو مقامات عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات نبوت کا ٹوٹل لگانا چاہا تو مدینے والی سرکار کو ٹوٹل بنا کے مبعوث فرما دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو لیجئے جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، میں اس کی تھوڑی سی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، سعادت عطا فرمائی ہے۔ 8 جلدوں میں یہ تفسیر چھپ کے آ گئی ہے، برہان القرآن۔ اور اب میں نے اس کے اندر بہت ساری ایڈیشنز کی ہیں، بہت ساری باتیں ایڈ کی ہیں،
اور اب وہ رمضان شریف کے لگ بھگ آنے والے رمضان میں مجھے توقع ہے کہ رمضان تک وہ چھپ کے آ جائے گی. اب یہ 10 جلدوں میں آئے گی، مے بھی کہ 10 سے بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو کمپوزنگ ہوگی اور پھر ترتیب ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنی جلدیں بنتی ہیں. 10 یا 11 بن جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یہ جو آیہ ختم نبوت ہے جو میں نے پڑھی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کی تلاوت سماعت فرما لیں اور میں پھر اس کی شرح میں تھوڑی سی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. قرآن سن کے ذوق سے کیا کہنا چاہیے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ سن کر کیا کہتے تھے؟ جب آقا قرآن پڑھتے تھے تو صدیق اکبر کیا کہتے تھے؟ جب مدینے والے محبوب قرآن پڑھتے تھے تو فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ جناب عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار کیا کہتے تھے؟ تو یہ قرآن کا احترام ہے. This is the respect of Quran. When Quran is being recited, you say سبحان اللہ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو آپ کو ذوق سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے. 4 یا 3 کا اختلاف ہے، میرے خیال میں 4 عطا فرمائے. طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم. یہ سرکار کے 4 بیٹے تھے نا. ایک کا نام کیا ہے؟ طیب، دوسرا طاہر، تیسرا قاسم، چوتھا ابراہیم. 4 بیٹے عطا فرمائے، مگر ان میں سے کوئی بالغ نہیں ہوا، ان میں سے کوئی بڑا نہیں ہوا کہ جب اس کو مرد کہا جائے. اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں کو، سرکار کے 4 بچوں کو بچپن میں اٹھا لیا، دودھ پینے میں اٹھا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو ہیں لیکن اطفال کے باپ ہیں، رجال کے باپ. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا الاطفال ولم یکن ابا الرجال. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے باپ تھے لیکن مردوں کے باپ نہیں تھے. اللہ نے آپ کے کسی بچے کو بالغ نہیں کیا کہ اسے مرد کہا جائے. یہ بھی بیان ختم نبوت ہے میرے دوستو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بڑا ہوتا تو کوئی ملحد، کوئی گمراہ انسان یہ کہہ سکتا کہ پہلے انبیاء کی اولادیں انبیاء ہوتی تھی. جی کئی انبیاء کرام ہیں جن کی اولاد بھی انبیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی، زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی. اگر پہلے انبیاء کی اولادیں انبیاء ہو سکتی ہیں تو ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں. آپ تو زیادہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی نبی ہو. اگر آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہوتا تو اسے کوئی گمراہ انسان نبی مان سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سرکار کے مقام ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کے 4 بیٹوں کو بچپن میں اوپر اٹھا لیا. اگر حضور دعا کرتے کہ یا اللہ میرے بچوں کو زندہ رہنے دے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو زندہ چھوڑتا کہ نہ چھوڑتا؟ آپ کی ہر دعا قبول ہے کہ نہیں؟ لیکن حضور یہ دعا نہیں کر رہے. اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچوں کا اٹھایا جانا میرے ہی مقام ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ لو قضی ان یکون بعدہ نبی ما مات ابنہ. یہ در منصور میں امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے. لو قضی ان یکون بعدہ نبی
اگر اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، ما مات ابنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے اٹھایا کہ اللہ قیامت تک ختم نبوت کے نعرے لگوانا چاہتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہاں سے بڑا ہی خوبصورت نقطہ حاصل ہوتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بیٹا بھی نبی کہلائے۔ جی آقا کا سگا بیٹا بھی نبی کہلائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو 1400 سال کے بعد ایک آنکھ بند والا اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں نبی ہوں، تو یہ اللہ کو کیسے پسند ہے؟ جی ہاں، یہ بات آگے چلیے۔ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ یہ لیکن وہی ہے جو عربی میں لاکن ہے۔ لاکن کو ہمارے ہاں اردو میں لیکن کہتے ہیں۔ لاکن جو ہوتا ہے یہ استدراک کے لیے ہوتا ہے، کلمۃ لاکن للاستدراک۔ کلمہ لاکن جو ہے یہ استدراک کے لیے ہوتا ہے کہ پہلی کلام میں اگر کوئی سوال اٹھا تھا تو لاکن کہہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا۔ تو پہلا کلام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ہاں مرد کے باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ضرور ہے۔ تو ان میں آپس میں لنک کیا ہے، ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے، ان کا ربط کیا ہے کہ کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو غور سے سنو اور بات دل کو لگے تو پیار سے سبحان اللہ کہو۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے روحانی باپ تو نہیں ہیں، کسی مرد کے روحانی باپ تو نہیں ہیں، لیکن رسول ہونے کے لحاظ سے ساری امت کے باپ ہیں، ساری امت کے روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ نہیں ہیں۔ جی آپ کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ ہے اس لیے ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ حضور ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اسی لیے آپ کی ازواج کو کہا جاتا ہے امہات المؤمنین۔ جی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں اور آپ کی ازواج سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ بولو امہات المومنین، جو ازواج مصطفیٰ ہیں سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ ارے وہ مائیں کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے مائیں ہیں کہ جن کی وہ بیویاں ہیں وہ ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ حضور ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اس لیے آپ کی ازواج ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، اس لیے سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی جی انما المؤمنون اخوۃ، سارے اہل ایمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، روحانی لحاظ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ سب کے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے روحانی باپ، سب کے ایمانی باپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں بڑا ایک خوبصورت نقطہ ختم نبوت ہے، وہ یہ ہے کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ
ایک ہی ہوتا ہے، جو اپنے جسمانی باپ کے ساتھ دوسرا باپ لگائے وہ دیوس ہے کہ نہیں؟ بھائی سارے بولو، جسمانی باپ کے ساتھ جو دوسرا باپ ایڈ کرے وہ بے حیا ہے کہ نہیں؟ وہ بے شرم ہے کہ نہیں کہ اپنے جسمانی باپ کے ساتھ ایک اور باپ بھی ملا رہا ہے؟ ارے جب جسمانی باپ کے ساتھ دوسرا باپ ملانے والا بے حیا ہے تو جو ساری امت کا روحانی باپ ہے، ایمانی باپ ہے، اس کے بعد جو دوسرا روحانی باپ مانے گا وہ بھی دیوس ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ملعون ہے۔ اور آگے فرمایا سرکار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ذوق سے سبحان اللہ کہنا چاہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین، خاتم کے اندر دو قرات ہے۔ لفظ خاتم کے اندر دو قرات ہے۔ ایک قرات ہے خاتم النبیین، دوسری قرات ہے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین بکسر الطاء وخاتم النبیین بفتح الطاء، دو قرات ہے۔ امام عاصم کوفی جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں وہ خاتم پڑھتے ہیں، باقی 6 ائمہ قرات جو ہیں وہ خاتم پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے قرات 7 پڑھی ہے، مکمل قرات 7 میں نے پڑھی ہیں اور پڑھائی ہے۔ اور الشاطبیہ جو فن کی کتاب ہے، درسی کتاب ہے قرات 7 کی، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اس کو ہم چھاپ نہیں سکے، میں نے بہت پہلے لکھی تھی اور باقی کتابیں چھاپتے رہے، تو کوشش ہے کہ اس کو بھی چھاپیں۔ تو لفظ خاتم کو خاتم بھی پڑھا گیا ہے اور خاتم بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر خاتم النبیین پڑھا جائے تو یہ اسم فاعل ہے، ختم یختم ختما فهو خاتم۔ پھر یہ اسم فاعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ خاتم النبیین کا معنی سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا۔ تو اس لفظ کو اگر یوں پڑھا جائے تو ختم نبوت بہت ہی واضح ہے، کیونکہ خاتم النبیین جب پڑھا گیا تو معنی بن گیا کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، ختم کر دیا سلسلہ نبوت کو۔ اور اگر اس کو پڑھا جائے خاتم النبیین تو پھر ختم نبوت اور زیادہ چمک کر سامنے آتی ہے۔ وہ اس لیے کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ خاتم مہر، سٹیمپ، کہ حضور انبیاء کے لیے مہر ہے۔ بولو سارے انبیاء کے لیے مہر ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں بہت سادہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ علماء تو پہلے ہی سمجھتے ہیں، جو آخر تک عوام الناس بیٹھی ہوئی وہ بھی میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ خاتم النبیین کا معنی بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے سٹیمپ ہے، انبیاء کے لیے مہر ہے۔ مہر کیوں کہا گیا ہے؟ مہر اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کوئی انویلوپ بھیجتے ہیں، آپ کوئی پارسل بھیجتے ہیں، کوئی شے آپ نے یہاں سے کراچی بھیجنی ہے، یہاں سے آپ نے برطانیہ بھیجنی ہے، آپ وہ ساری چیزیں کسی ایک لفافے میں ڈال کے بند کرتے ہیں، اوپر ایڈریس لکھتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے بند کر کے پھر آپ اس کو پوسٹ آفس میں لے جاتے ہیں، اس کو ڈاک خانے میں لے جاتے ہیں۔ تو ڈاک خانے والوں کو دے دیا جاتا ہے نا، پھر وہ اس کے اوپر اپنی سرکاری مہر لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ڈاک خانے والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر سرکاری مہر لگ جاتی ہے۔ سرکاری مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں سے نہ کچھ نکالا جائے گا، نہ اس میں کچھ ڈالا جائے گا۔ نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ اور ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کو چلایا اور اس کے آخر پر
مدینے والی سرکار کی شکل میں سرکاری مہر لگا دی. فرمایا اب سلسلہ نبوت میں سے نہ کسی کو نکالا جا سکتا ہے اور نہ سلسلہ نبوت میں کسی اور کو ڈالا جا سکتا ہے. یہ ہے مقام ختم نبوت. کسی شاعر نے کہا ہے کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم انبیاء ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم انبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. لفظ خاتم النبیین کی تفسیر قادیانیوں نے، مرزا قادیانی نے خراب کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کیے، لوگوں کو کافر بنایا. وہ کہنے لگے جی خاتم النبیین کا معنی اگر کیا جائے آخری نبی تو یہ تو شان کے ہی خلاف ہے. آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے، بلکہ بڑے بڑوں کو ٹھوکر لگی. انہوں نے کہا کہ خاتم آخری میں کون سی بالذات فضیلت ہے کہ نہیں جی. تو یہ ان کو ٹھوکر لگی. وہ کہتے ہیں جی آخری نہیں، خاتم النبیین کا معنی سب سے آخری نبی نہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے افضل نبی. کہتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں ہم، حضور خاتم النبیین ہیں مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی آخری نبی نہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ سب سے افضل نبی. مگر آؤ تاجدار مدینہ اس کا معنی کیا بیان فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں سرکار کا ارشاد ہے کہ انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاجملها واحسنها الا موضع لبنة فجاء الناس يطوفون حولها ويقولون ما اجملها وما احسنها فلماذا تركت هذه اللبنة فهلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. میں نے الحمدللہ ساری حدیث آپ کو سرکار کے کہے ہوئے عربی الفاظ میں پڑھ کر سنا دی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بلکہ قبلہ نے میری ساری کتاب پڑھی ہے، دلائل ختم نبوت میری کتاب ہے، دلائل ختم نبوت، قریباً 300 صفحات سے زیادہ. اور آپ نے کافی تعریف فرمائی ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ کے پھر اس میں سے میں نے ختم نبوت پر بہت سی تقریریں کی ہیں. یہ آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ میں تو ایک طالب علم ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے رسولوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے گھر بنایا. کیا بنایا؟ گھر بنایا. فاجملها واحسنها، اسے بہت ہی پیارا اور خوبصورت بنا دیا. فجاء الناس یطوفون حولها، لوگ آ کر دیکھنے لگے دائیں سے بائیں سے، اس کو چیک کرنے لگے، کہنے لگے بڑا پیارا بنایا ہے. فحلا وضعت هذه اللبنة، یہ ایک پتھر نہیں یہاں لگا ہوا، اس کی وجہ سے یہ انکمپلیٹ نظر آ رہا ہے. یہ پتھر کیوں نہیں لگایا؟ لوگوں نے دیکھ دیکھ کے کہا یہ پتھر ہوتا تو یہ مکان پورا ہو جاتا، یہ کیوں نہیں؟ تو میرے آقا فرما رہے فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری پتھر میں ہوں اور میں خاتم النبیین. یعنی میرے آنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا اور نبوت کے اندر جو آخری پتھر تھا وہ میرے آنے سے لگ گیا اور میں خاتم النبیین ہو کر آ گیا. تو جو سرکار کے بیان کردہ معنی کو چینج کر کے نیا معنی کرے وہ بے ایمان ہے کہ نہیں؟ جو معنی سرکار نے بیان کیا ہے، جن پر قرآن نازل ہوا ہے، اگر اس کو چھوڑ کے کوئی اپنا معنی نکالتا ہے تو پکا بے ایمان. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آج کا پیغام، یہ ہے آج کا درس.
ابھی میرے پاس الحمدللہ قرآن پاک کی اتنی آیات ہیں کہ ایک دریا بہ رہا ہے ختم نبوت پر، اتنی حدیثیں ہیں کہ دریا بہ رہا ہے. میں ساری رات لگا رہوں تو یہ میں نہیں ختم کر سکتا، کسی طور ختم نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو بہت دیر بٹھانا یہ بھی تو کوئی مقصد نہیں ہے. ایک عقیدہ بیان کرنا مقصود ہے. ایک آیت کو پڑھ کے میں نے اس کا مفہوم تھوڑا سا عرض کیا ہے. اللہ حکم الحاکمین میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں جی بچے بھی جی دستار جی اٹھ کے نہ جی آپ نے پڑھایا ہے جی، آپ استاد ہیں ماشاءاللہ. آپ کو سب سے بڑی مبارک ہے. آپ کا اسم گرامی جی محمد وقار اتاری. آپ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنا. شیخ طریقت ماشاءاللہ حضور قبلہ عالم سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کیلم والا شریف آپ نے بیٹا